أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم کو یقین نہیں ہے. قال بلا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا قرار چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں. قال فخذ أربعة من الطير، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم 4 پرندے لے لو. فصرہن الیک، اور ان 4 کو اپنے سے مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو آواز دو. یأتینک سعیا، تو وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم، خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. ترجمے سے موضوع واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ گزشتہ آیت ہی سے متعلق ایک اور قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم کے جو 3 اہم مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے واقعے پر یقین رکھنا. ایمان کا حصہ ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے اور پھر اس کو زندہ کیا جانا ہے. قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا، اسلام کے اور اللہ کے منکرین کو سب سے بڑا مسئلہ یہی پیش آتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہزاروں برس بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جبکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد مٹی اس کے جسم کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، ہڈیاں اعضاء اس کے بوسیدہ ہو کر بکھر جاتے ہیں اور
ہواؤں کے دوش پر وہ پتہ نہیں کہاں دنیا کے کس کونے میں اڑ کر چلے جاتے ہیں، تو انسان کا ذہن مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اتنا آسانی سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ پچھلے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایک عام شخص کا ذکر فرمایا کہ اس شخص کی مثال کہ جو گزر رہا تھا ایک بستی کے پاس سے، تو اس نے بستی کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ گزرنے والے شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ نیچے کی آیت میں گزرنے والے شخص ہی کی طرح کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں، لیکن یہاں اس شخصیت کا نام ذکر کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں ایک فرق تو یہ ہے، تھوڑا کرسی پیچھے کر لو کرسی، اس میں ایک فرق تو یہ ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال اور اوپر آیت کا سوال، ان دو سوالوں میں آپ غور کریں انداز کیا ہے۔ اوپر والی آیت میں لفظ تھا، جن کے پاس قرآن کریم ہے وہ دیکھیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس کے بعد ہے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ترجمہ میں نے کیا تھا کہ کیسے اللہ اس بستی کو زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد، یہ ترجمہ تھا۔ یعنی اللہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی اس شخص نے اپنے میں سوال کیا۔ اور یہاں کیا الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو آیت ہے نیچے، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، نیچے اب جو آیت ہم نے پڑھی اس میں لفظ کیا ہے، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو سوال کا فرق سمجھ میں آیا۔ پہلی آیت میں جس شخص کا تذکرہ تھا انہوں نے سوال غائبانہ کیا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، ان کا بھی یقین تھا کہ اللہ ہی زندہ کرے گا، لیکن انہوں نے یہ سوال اللہ کی ذات سے نہیں پوچھا، بلکہ ایک غائبانہ انداز میں سوال پوچھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اس لیے وہاں سوال جس انداز کا تھا، آیت میں اس شخصیت کو بھی نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند آیا اور اللہ نے حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا۔ یہ فرق ہے دونوں آیتوں میں۔ اب کیا ہے مسئلہ، ارینی کہتے ہیں دکھانے کو، دیکھنے کو، رؤیت، میں نے اس پر یہاں تفصیلی گفتگو کی، رؤیت باری کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، جنتی جب اللہ کو دیکھیں گے تو اس کو بھی رؤیت کہتے ہیں۔ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انہی الفاظ میں، ارینی، اے اللہ مجھے آپ اپنے آپ کو دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے دکھائیے کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے۔ اب یہاں رک کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور تقریباً تمام مفسرین نے اس سوال کو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، اور ان کے واقعات قرآن میں توحید ہی پر مشتمل ہیں، ان کے جتنے قصے ہیں توحید ہی سے متعلق ہیں۔ بتوں کو توڑا، توحید کو ثابت کیا، پرندوں، ستاروں، چاند، سورج کا انکار کیا، توحید کو ثابت کیا، بلکہ توحید کی جو سب سے بڑی علامت ہے نماز، اس کی ابتدا سے پہلے جو نیت ہوتی ہے، اس نیت میں پڑھے جانے والے الفاظ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، انی وجہت
وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اتنے زیادہ توحید پرست ہیں کہ ان کے توحید پر، ان کی اللہ کی ذات پر یقین و ایمان پر تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ارے سوال سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص جو اللہ کا اتنا پسندیدہ محبوب ہے، وہ کیوں سوال کر رہا؟ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال بطور شک نہیں تھا۔ سوال دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امتحان کے لیے کیا جائے کہ پہلے سے کوئی معاملہ معلوم ہو اور پھر سوال ہو کہ بھئی بتاؤ کیا مطلب ہے، تو یہ بطور امتحان سوال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کون امتحان لے گا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ایک سوال ہوتا ہے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہ میں نہیں جانتا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے، اس کی اجازت ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے انسان کو صورتحال جاننی ہوتی ہے، جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی کے انتقال کی خبر سنیں تو فوراً پڑھ دیتے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یقین ہو گیا بندہ مر گیا، ابھی کوئی چیز باقی تھی، انا للہ بھی پڑھ لی گئی، لیکن پھر بھی ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کیا؟ کیسے ہوا؟ مرنے کا یقین ہے لیکن مرا کیسے؟ کیفیت کیا تھی؟ بیماری میں مرا، حادثے میں مرا، اچانک مر گیا، یا بیماری لمبی چلی، متوقع موت تھی، غیر متوقع موت تھی؟ یہ ساری چیزیں آج تو ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کر چکے ہیں۔ تو بتاؤ کہ یہ اس طرح جو سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہوا، تو یہ کیسے ہوا کا سوال کرنے والے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو مرنے پہ یقین ہی نہیں ہے؟ نہیں نا، وہ مرنے والے کی موت کا یقین کر چکا ہے، اب وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ موت واقع کیسا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی اسی نوعیت کا ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مگر کیسے؟ بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں نا زندہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو لامحدود ہے، پتہ نہیں اللہ کون سی شکل سے زندہ کرے، لیکن اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی شکل ہوگی۔ سوال واضح ہو گیا؟ اب کس سوال کی بنا پر کیا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیسے سوال کر لیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال ان کے مقام اور ان کے رتبے کو بتاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی نظروں میں ان کی شخصیت کتنی بڑی تھی، جو اس قدر آسانی والا سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یقین تو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا پوچھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے؟ اللہ نے پلٹ کر پوچھا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا سوال یقین کے متعلق کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ میں کیسے زندہ کروں گا؟ تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، تبھی تو اللہ پوچھ رہے ہیں۔ تو صرف سوال سن کر آگے والے کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ اس کا جواب نہ سن لو۔ تو آگے حضرت ابراہیم کا جواب ہے کیا؟ قال بلا، اللہ مجھے پورا یقین ہے آپ زندہ کرو گے، پورا یقین ہے۔ بلا نے پورے معاملے کو صاف کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک اس بات میں نہیں تھا کہ اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ صرف اطمینان چاہتے تھے۔ ولیکن اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں لیطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، قرار پا جائے۔ اب ایک چھوٹی مثال میں دوں آپ کو، آپ میں سے جن لوگوں نے بہت پہلی زندگی، جو بڑے حضرات ہیں، جس زمانے میں ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور کیمرے کا تصور نہیں رہا ہوگا، اس زمانے میں کسی نے اگر آپ سے یہ کہا کہ میں نے حج بیت اللہ کیا ہے،
تو یقین تو ہے لوگوں کو کہ کعبہ ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی ویڈیو، تو دل میں ایک وہ ہوتا تھا کہ کعبہ ہے، اس کا تو یقین ہے۔ کیسا ہے؟ یہ بے چینی اور بے قراری، کہ جب یہ بے چینی بے قراری کب ختم ہوگی؟ جب بندہ اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ لیتا ہے، تو جو چیز ذہن میں ہے، علم میں ہے، اس چیز کو مشاہدے میں لے آنے کے بعد اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں تو بس اطمینان چاہتا ہوں، قرار چاہتا ہوں۔ بے قراری ہے کہ آپ کیسے زندہ، آپ کی قدرت اتنی وسیع اور اتنی بڑی ہے، کتنی شکلیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے آپ بتائیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سارا ان کو حکم دیا کہ کیسے کیسے کیا کرنا ہے۔ اب آگے اللہ نے جو جواب دیا، وہ جواب عقلی اعتبار سے بھی بہت موزوں ہے اور مشاہدے کے اعتبار سے بھی بہت آسان ہے، یعنی دیکھنے والے آج بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا جواب دیا اللہ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا فوراً جواب دیا جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں جو تذکرہ آیا تھا اس میں سوال کا جواب کتنے سال بعد ملا؟ ارے انہوں نے جیسے ہی سوال کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال موت واقع رہی، پھر زندہ کیا۔ تو سوال کا جواب کب ملا؟ 100 سال بعد، اور وہ بھی خود ان کو مبتلا کر کے اللہ نے جواب دیا۔ کسی اور کو ان کے سامنے نہیں مارا، خود بھی مرے، ساتھ والا گدھا بھی مر گیا، کھانا جو تھا وہ صحیح سلامت تھا۔ تو یہ بھی سو کر اٹھے، تو گھر جب پہنچے، میں نے سنایا تھا نا، جب گھر پہنچے تو ان کے پوتے نواسے ناتیاں یہ ان سے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بڑے بڑے ہیں، اور یہ چھوٹے سے جوان۔ تو پھر علامات وغیرہ کے ذریعے مان لیا گیا کہ ہاں یہ ہمارے دادا نانا ہیں۔ تو دادا نانا جوان تھے اور پوتے پوتیاں بوڑھے ہو رہے تھے، 100 سال کے بعد یہ گئے تھے۔ یہاں معاملہ دیکھیے، سوال ہوا، سوال پر پھر سوال کیا کہ اطمینان نہیں ہے؟ کہا کہ اطمینان تو ہے، بس یقین تو ہے، لیکن قرار چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ لو یہ کام کرو، جواب مل جائے گا فوراً۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اور مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا عظیم تھا۔ قال فخذ 4 من الطیر، فرمایا کہ 4 پرندے لے لو۔ طیر اڑنے والے پرندوں کو کہتے ہیں۔ 4 پرندے لے لو۔ اب یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ کسی معتبر کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ہے، البتہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 4 پرندے مور، کبوتر، مرغ، کوا، یہ 4 پرندے تھے، مور، کبوتر، مرغ اور کوا۔ اب اس میں ہر ایک کی ایک الگ الگ صفت ہے، ہر ایک کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ اس میں حلال جانور 3 ہیں اور حرام 1 ہے۔ کوا حرام ہے، مور حلال تو ہے لیکن قانونی طور پر کھانا جرم ہے، کبوتر اور مرغ تو ویسے بھی حلال ہے، استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی عادتوں کے اندر بھی بڑا فرق پایا جاتا ہے، ان کی عادتوں کے اندر بھی بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ان میں ایک پرندہ بلکہ 2 پرندے گھونسلے بنا کر رہنے والے ہیں۔ ایک پرندہ کسی بھی جگہ اس کو رہنے، انڈے وغیرہ دینے کی جگہ مل جائے تو وہ بس جاتا ہے۔ ایک پرندہ ایسے ہی جھاڑوں پر زندگی گزار لیتا ہے۔ مور وغیرہ، مور ہر ایک کی ایک صفت، کھانے ان کے الگ الگ ہیں۔ ہر پرندہ ہر چیز نہیں کھاتا۔ مور ہے سانپ بھی نگل لیتا ہے، کوا ہے مردار کھا لیتا ہے، مرغ ہے مردار نہیں کھاتی، کبوتر ہے مردار نہیں کھاتا۔ تو ہر ایک کی الگ فطرت ان پرندوں کے اندر تھی۔
اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو 4 پرندے لینے کا حکم دیا، اس میں بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ انسان بھی انہی فطرتوں کے مطابق ہے، کوئی حلال ہے کھانے والا، کوئی حرام کھانے والا ہے، کوئی گھروں میں عالی شان گھروں میں رہنا چاہتا ہے، کوئی ایسے ہی پردیسی زندگی گزار کر نکل جاتا ہے، کسی کی پرواز بڑی بلند ہے، کسی کے دل کے اندر بڑا کینہ ہے۔ کوا کینہ رکھنے والا پرندہ ہے، اس کے دل کے اندر کینہ بڑا پایا جاتا ہے۔ کبوتر معصوم پرندہ ہے، انسانوں کے اندر بھی معصوم ہوتے ہیں اور کچھ کینہ پرور پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے 4 الگ الگ پرندوں کو لینے کا حکم ملا۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اپنے سے لو، خریدو یا کہیں سے پکڑو شکار کر کے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، یعنی ان کو اپنی عادت ڈال لو۔ عادت ڈالنے کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ پرندہ اس شخص کی آواز پر لوٹ کر بھاگ کر آئے، یہ ہے عادت کا ہو جانا۔ جس نے عادت کروا دی کہ دانے ڈالنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھائے تو پرندہ فوراً آ جائے، ایک یہ شکل۔ دوسری شکل عادت ہونے کی، مانوس ہونے کی، وہ مخصوص آواز نکالتا ہے تو فوراً جانور قریب آ جاتا ہے۔ تو دوسرا حکم یہ دیا کہ پرندوں کو پکڑو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، عادت ڈال لو اپنی کہ تمہاری آواز پر وہ آ جائیں۔ جب اتنا ہو جائے تو سب کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد سارے پرندوں کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بال پر سمیت۔ بال پر جیسا وہ ذبح ہوا اسی حال میں اس کا قیمہ بنا لو سارے پرندوں کا، اور سب کو ایک جگہ کر دو، سب کا گوشت۔ پرندے الگ تھے زندہ جب تھے، جب مر گئے تو پھر وہ سب ایک ہو گئے۔ جب وہ آپ اچھے سے مکس ہو گئے، چاروں پرندوں کے بال پر گوشت، ہڈی پوست، پھر فرمایا کہ اب اس پورے مکسچر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو۔ تو اب کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس میں کون سا گوشت کس پرندے کا ہے۔ اس طرح سے 4 حصے کر دیے گئے، اور پھر یہ حکم دیا کہ اب ایک ایک پہاڑ اپنی مرضی کا طے کر لو، اور ایک ایک حصہ لے جا کر اس پہاڑ پر رکھ دو، ایک ایک حصہ۔ وہ حصہ کس چیز کا تھا؟ چاروں پرندوں کا ملا ہوا گوشت ہے، اس میں پہچاننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے بال، یہ کس کا ہے پر۔ تو ان کو ملایا، 4 حصے کروائے، اور پھر لے جا کر اپنی مرضی کے الگ الگ پہاڑ۔ ایسا بھی ہم نہیں کہتے کہ فلاں پہاڑوں پر رکھو، اپنی مرضی کے پہاڑوں پر رکھو۔ جب تم رکھ دو گے تو کسی جگہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، مرغ کو، مور کو اور ان 4 پرندوں کو، جیسے بھی تم نے ان کو اپنے سے مانوس کر لیا تھا یا تم نے عادت ڈال لی تھی، اس عادت کے مطابق ان کو بلاؤ۔ ثم ادعوہن، ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین پر اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ جبکہ مور بھی اڑتا ہے، مرغ بھی اڑتا ہے، پرندے کبوتر اور کوا تو اڑتے ہی ہیں۔ ارے مور کو اڑتا ہوا دیکھا ہے کبھی؟ مور ہی نہیں دیکھا ہوگا تو مور بھی اڑنے والا، مرغ بھی اڑنے والا، اگرچہ کی رفتار اور مقدار میں فرق ہوگا لیکن اڑتے ہیں یہ بھی۔ اور کبوتر اور کوا تو ہوا باز ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ سارا پروسیس کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو آواز دی تو 4 پرندے اپنے اپنے بالوں پر سمیت زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس جمع ہو گئے۔ اب اس میں ایک نکتہ لکھا ہے، یأتینک سعیا، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، سعی کرنا، طواف کے بعد دوڑنا، جلدی جلدی صفا مروہ کے چکر لگانا، تو سعی کہتے ہیں دوڑنے کو۔ پرندے اڑتے ہیں، دوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو پرندے تم نے پہاڑ پر رکھے ہیں وہ جب تمہارے پاس آئیں گے تمہاری آواز پر تو اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے بلکہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، تاکہ تمہاری نگاہ اس پرندے پر مستقل ہو،
اڑتا ہوا اگر آئے وہ اوپر چلا جائے، دوسرا آ جائے، پتہ نہیں کیا شک باقی تھا نا اس میں۔ تو شک کا آخری حبہ ختم کرنے کے لیے، یہ شک ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، ہم جیسے کم علم لوگوں کا، کہ ہم یہ جب پڑھیں گے تو 50 سوالات ذہن میں آئیں گے کہ یہ کیوں اور یہ کیسا یہ کیسا، تو ان سب کے جوابات اللہ نے ختم کر دیے۔ کہا کہ پرندے اڑتے ہوئے نہیں آئے بلکہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ دنیا کے کسی خطے میں ہمارے جسم کا کوئی حصہ پہنچ جائے، قیامت کے دن وہ آئے گا۔ اب اس آیت کے اندر سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کو زندہ کیا جائے گا تو صرف روحیں نہیں ہوں گی بلکہ جسم بھی موجود ہوگا۔ جسم کے ساتھ دوبارہ زندگی ملے گی۔ یہی جسم جو دنیا سے ہم لے کر جائیں گے، یہی جسم ہمارا قیامت کے دن ہوگا۔ اب ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن جو زندہ کیا جائے گا صرف روحیں نہیں بلائیں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ جسموں کے ساتھ روحوں کو بلائیں گے۔ اب اس وقت دنیا کی مٹی میں، پانی میں، ہوا میں، آگ میں، راکھ میں، ہر ایک جگہ انسانوں کے اعضاء بکھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو نکالے گا۔ اس کا ایک چھوٹا نمونہ اللہ نے ان 4 پرندوں کے گوشت کو ایک جگہ کر کے، ملا کر کے، پھر ان کو الگ الگ تقسیم کر کے، پھر ان کو زندہ کر کے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہوگا۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ایک جگہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلقکم، تمہاری تخلیق اور تم کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا معاملہ تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے وہ پیدا کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت؟ انسان کتنا سا ہے؟ زمین و آسمان کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کتنی ہے؟ اللہ نے زمین پیدا کر دیا، آسمان پیدا کر دیا، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، دریا اللہ نے پیدا کر دیے، تو انسان کا پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں، جب پہلی دفعہ پیدا کرنا ہی کوئی مسئلہ نہیں تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ تو 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ کسی غیر مسلم کی نعش کو آگ کے حوالے کر دیا جائے اور پھر اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، جانور نوچ کر کھا لیں، پھر وہ جانور مر جائے، اس کے جسم میں اس کی نعش کے اجزاء باقی رہیں، پھر وہ مرا ہوا جانور گدھوں کے حوالے ہو جائے، پرندے اس کو نوچ لے، پھر وہ جانور کا حصہ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا، پھر پرندے مر جائیں، اس کو کوئی اور کھا لے، تو ایک ہی مرا ہوا انسان کتنی جگہ سے گھوم گھوم کر پوری دنیا کا سفر کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، ہم کہاں تھے دنیا میں آنے سے پہلے؟ انہی ہواؤں میں ہم اڑ رہے تھے ذروں کی شکل میں، آکسیجن میں تھے، میوے میں تھے، گندم کے دانے میں تھے، چاول میں تھے، اناج میں تھے، پانی میں تھے۔ یہ سارے اجزاء جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں رب العالمین نے ایک جگہ کر دیے کہ نہیں کرے؟ پھر اس کے بعد ہم جو غذا لیتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہم اپنے پیٹ میں داخل کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ہو، اللہ کو پہنچانا ہو تو وہ پہنچا دے گا، آسانی سے پہنچا دے گا۔ آپ یہاں بیٹھ کر کسی 200 300 400 کلومیٹر دور کا کوئی چاول کھا لیتے ہو، اللہ نے پہنچایا۔ تو یہ جب ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے پاس جمع کر رہا ہے، جو دنیا کا معاملہ ہے وہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھنے والے، اور اس لیے فرمایا آگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں، غالب ہیں۔ اگر کوئی بندہ آخرت کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اس کو سزا دے کر کے اس کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے، لیکن نظام ایسا نہیں ہے اللہ کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سوال تھا
وہ یقین اور اطمینان کے لیے نہیں تھا، بلکہ سکون قلبی کے لیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہوگا، لیکن کیفیت آپ بتائیں تاکہ مجھے قرار آ جائے، سکون مل جائے، بے چینی ختم ہو جائے میری۔ تو محبت والا سوال تھا۔ اللہ نے جواب بھی اسی انداز میں دیا کہ تم پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو آپس میں شامل کرو، اور اس کے بعد ان کو الگ کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر ان کو بلا لو۔ اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ حکمت والے ہیں اس لیے جلدی کسی کو سزا نہیں دیتے، مہلت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے کر انسان کو توحید اور ایمان کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اب یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا، اس واقعے میں حکمتیں، مصلحتیں اور بہت ساری باتیں ہیں، مفسرین نے اس کو نقل فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بہت سارا اس پر کلام باقی ہے، لیکن اس کی یہاں ضرورت اتنی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ آیت کا جو عمومی مطلب ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ صرف آخرت میں نہیں، بعض مخصوص حالتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مردوں کو زندہ کیے ہیں، اور لوگوں کے سامنے وہ واقعات ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کی ذات میں یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے تبھی مانیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مر جاؤ پورے کے پورے۔ مر گئے، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ ایسے ہی ایک دو رکوع پہلے ہم پڑھ کر آئے تھے کہ ہزاروں لوگ نکلے تھے، موت کے ڈر سے رک گئے تھے، تو اللہ نے سب کو مار دیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، سب مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ یہ تو اجتماعی موتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں مارے اور پھر زندہ کر دیا، سب نے دیکھا۔ انفرادی طور پر بھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں قرآن کریم میں ایک معجزہ بیان ہوتا ہے، احیی اللہ، احیی کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم پر، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، جس نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیر دوں آنکھیں آ جاتی تھی، کوڑ کا مریض اگر حضرت عیسیٰ کے سامنے آتا، وہ ہاتھ پھیرتے، دم کرتے تو وہ زندہ صحیح ہو جاتا تھا۔ مٹی کے بنے ہوئے پرندوں جیسی شکلیں ان کے سامنے لائی جاتی، پھر وہ اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور کسی قبر پر پہنچتے، کسی مردے کے پاس پہنچتے تو اللہ کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں بھی مردوں کا زندہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قوم کو مارا پھر زندہ کیا، مارا پھر زندہ کیا۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، ان کو 100 سال تک اللہ نے سلائے رکھا پھر زندہ کر دیا۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا پھر ان کو بیدار کر دیا۔ ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے ایک سوال پوچھا تھا۔ سوال یہ پوچھا تھا کہ دیکھو ہمارے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نبی، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہاری قرآن خود کہتی ہے، تو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردے زندہ کیے؟ تو بظاہر سوال چکرا دینے والا ہے، تو اللہ کے کسی اس بندے کے دل میں یہ جواب آیا، فرمایا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مردہ زندہ کرتے تھے، مردہ آدمی زندہ کرتے تھے، اور اللہ کے حکم پر ہوتا تھا قم بِإِذْنِ اللہ۔ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر ہوتا تھا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردہ انسانوں کو زندہ نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔ علاقے کے علاقے جو بالکل گوار اور ان پڑھ اور امی اور جاہل قسم کے تھے، لڑائی جھگڑا پسند کرنے والے، حضور نے ان کے سامنے ایمان پیش کیا تو ان کے مردہ دلوں کے اندر ایمان کی زندگی آ گئی۔ یہ جواب دیا تو وہ بندہ خاموش رہ گیا۔ تو اس لیے ہمارے قرآن مقدس کے اندر جو واقعات تذکیر کی نیت سے، تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان کو بڑے غور سے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ واقعہ کس کو نہیں معلوم تھا؟ بیسیوں مرتبہ ہم نے سنا، بیسیوں مرتبہ ہم نے لوگوں کو سنایا ہوگا، لیکن اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس پر جو سوالات قائم ہوتے ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے، پھر ان کے کیا جوابات ہم کو دینے ہیں، یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے متعلق جو ضروری گفتگو تھی وہ اللہ کے کرم سے مکمل ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور مال خرچ نہ کرنے والوں کی وعیدیں بیان فرمائی۔ یہ اب آگے کے رکوع میں بہت سخت ترین موضوعات اللہ نے بیان فرمائے، احکام سے متعلق، احکام اسلام سے متعلق، وہ انشاءاللہ اگلے نشستوں میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان اور آخرت پر پورا یقین رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔